باقاعدہ ایک اسپیشلسٹ جو ایکسپرٹ بندے ان کا ایک بورڈ تشکیل ہوتا، پھر اس کا انٹرویو ہوتا۔ لیکن یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ جب ایک عالم دین کی اپوائنٹمنٹ ہو تو اس کے جو ایکسپرٹ ہیں، بڑے ہیں عالم دین، مفتیان اعظام، شیخ الحدیث، ان کا بورڈ بنے، وہ ان کا امتحان لے، وہ ان کا ٹیسٹ لے، بجائے اس کے کہ مسجد کی کمیٹی اور مسجد کی انتظامیہ اس کا ٹیسٹ لے۔ وہ کون ہوتے ہیں ٹیسٹ لینے والے؟ اس کو کس نے اختیار دیا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں لوگوں، اپنے محلے کی مساجد میں امام مسجد کو اور خطیب مسجد کو فری ہینڈ دیں، تاکہ وہ ایک مسلک اور ایک مذہب کی قید میں رہ کے آپ کو دین نہ سکھائیں، بلکہ مذہب کی قید سے بالا ہو کر، ماورا ہو کر آپ کو دین سکھائیں، آپ کو بتائیں دین اسلام کیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، بتانے کو بہت کچھ ہے، لیکن میں کنکلیوڈ کر کے اپنا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ میں پہلے سوچا کرتا تھا کہ صبر کا ہم درس دیتے ہیں، آخر صبر کے اوپر اتنا اجر کیوں ہے؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں تھے، ایمان سے بتائیں، اگر چاہتے تو ایک اشارے سے یزید کی ساری فوج پھر نار ہو جاتی یا نہیں ہو جاتی؟ زور سے بولیے، ہو جاتی تھی۔ ایک اشارے کا کمال تھا۔ کون کہتا ہے پیاسے تھے؟ کون کہتا تھا کہ پانی مانگا نہیں ملا؟ وہ تو اتمام حجت تھا، اشارہ کرتے تو دودھ کی نہریں بہہ جاتی، لیکن کیا تھا؟ اس کی رضا میں راضی تھے، ارے اس کی بارگاہ میں صابر تھے، شاکر تھے، صبر کیا تھا۔ انعام کیا ملا ہے کہ باعث تخلیق کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ انعام کیا ملا ہے؟ انعام یہ ملا ہے کہ قیامت تک یزید مرد آباد ہو گیا ہے، حسین زندہ باد ہو گیا ہے۔ صبر کا یہ مقام ہے۔ گرامی قدر حضرات، آج ہم پہ کوئی بیماری آ جائے، بخار آ جائے، 4 دن ہمارے پیسے لگ جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں ناشکرے ہو جاتے ہیں، گلے کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیا بیماری معاذ اللہ ہمارے لیے یہی تھی؟ ہمیں ٹائیفائیڈ ہو جائے، یرکان ہو جائے، کینسر ہو جائے، یار کچھ بھی ہو جائے، ہے تو میرے اللہ کی طرف سے نا۔ اللہ اگر چاہتا ہے تمہیں بیمار کرنا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں شکوہ کرنے والے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے اللہ کے تم پہ احسانات کتنے ہیں؟ یہ جیسی وضاقتہ، جیسے وجود، جیسا مجسمہ اللہ نے تمہارا بنایا ہے، ساری کائنات کے سائنٹسٹ اکٹھے ہو جائیں، جیسی اللہ نے تمہاری صورت بنائی ہے اس طرح کی ڈپلیکیٹ وہ صورت نہیں بنا سکتے۔ کبھی اللہ کا شکر کیا آپ نے؟ گلے شکوے سے ہٹ کے کبھی اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل پڑھے ہیں آپ نے کہ یا اللہ تو نے ہمیں کتنا حسین بنایا ہے، ہم چل سکتے ہیں، اس سے پوچھیں جو چل نہیں سکتا، ہم حرکت کر سکتے ہیں، اس سے پوچھیں جس کے ہاتھ نہیں ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، اس سے پوچھیں جسے اللہ نے آنکھیں نہیں دیں۔ اتنا پیارا وجود اللہ نے ہمارا بنایا ہے، اور پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں نہ شکری کریں، پھر گلے کریں، پھر شکوے کریں، تو ہم کون سے انسان ہیں؟ اس سے بڑھ کے تو ایک جانور کتا حیا کرتا، وہ بھی اپنے مالک کے در پہ بیٹھ کے مل جائے تو شکر کرتا، نہ ملے تو کبھی بھونکتا نہیں ہے، وہاں بیٹھ کے وہ صبر کرتا ہے، مالک کو نہیں بھونکتا۔ ہم کیسے انسان ہیں یار کہ ہمارے اوپر مصیبتیں آ جائیں تو ہم اپنے مالک سے گلے کرنے شروع کر دیتے ہیں، اپنے مالک سے شکوے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے۔ کتنا؟ 1-2 دن کی باتیں نہیں ہیں، 1-2 سالوں کی باتیں نہیں ہیں، 18 سال بیمار رہے جناب حضرت ایوب علیہ السلام، یہاں تک کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے، چلنے لگ گئے کیڑے، لیکن رب کی بارگاہ میں صبر رکھا ہے۔ جب 18 سال گزر گئے، 18 سال گزرنے کے بعد آپ کی زوجہ نے کہا، وہ جسم سے کیڑا اترتا نیچے گرتا، حضرت ایوب اس کیڑے کو اٹھاتے دوبارہ جسم پہ رکھ لیتے، کہتے جب تیرا رزق اللہ نے یہاں لکھا ہے تو نیچے کیوں گرتا ہے؟ 18 سال کے بعد زوجہ نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تمہیں شفا دے دے۔ اب حضرت ایوب کی دعا مانگنے کا کیسا طریقہ تھا؟ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، ہاتھ اٹھائے، مولا میں نہیں کہتا مجھے شفا دے دے، آئے اللہ میں نہیں کہتا
مجھے شفا دے دے۔ میری زوجہ کہتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے شفا مانگ لے۔ گرامی قدر حضرات، پھر وہ القاء ہوا، حکم ہوا فلاں چشمے پہ چلے جاؤ، فلاں تالاب پہ چلے جاؤ، وہاں پہ غسل کرو۔ غسل کیا، بیماری دور ہو گئی۔ اب توجہ طلبات ہے، جب بیماری ختم ہو گئی، چند دن گزرے، کسی نے آ کے پوچھا ایوب تیرا کیا حال ہے؟ آئے ہے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ جناب حضرت ایوب علیہ السلام زاروں قطار رونے لگ گئے، ہچکی بن گئی روتے ہوئے۔ پوچھا ایوب اب تو شفا مل گئی ہے، اب کیوں روتا ہے؟ جناب حضرت ایوب علیہ السلام کہنے لگے کیا بتاؤں، جب بیمار تھا، جب جسم میں کیڑے چل رہے تھے، جب بیمار تھا، روزانہ میرے خالق کی طرف سے آواز آتی تھی اے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ آئے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ وہ اتنی لذیذ، اتنی شرینی آواز ہوتی تھی کہ اس آواز میں جب کانوں میں پڑتی تھی مجھے اپنی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی تھی، میں اس سے لذت محسوس کرتا تھا۔ میرا رب پوچھتا تھا تیرا کیا حال ہے؟ اور یارو جب محبوب ہی پوچھ لے تیرا کیا حال ہے، ارے پیچھے رہتا کیا ہے؟ اللہ پوچھتا تھا اے میرا ایوب تیرا کیا حال ہے؟ پوچھا اے اللہ کے نبی روتے کیوں ہیں؟ فرمایا رو اس لیے رہا ہوں جب سے بیماری ختم ہوئی ہے وہ آواز بھی ختم ہو گئی ہے، اب کوئی نہیں پوچھتا ایوب تیرا کیا حال ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا مصیبتیں انہی پہ آیا کرتی ہیں جو اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، مصیبتیں انہی پہ آیا کرتی ہیں، بیماریاں انہی پہ آیا کرتی ہیں جنہیں اللہ اس قابل سمجھتا ہے کہ انہیں بیماری دوں گا یہ میری بارگاہ میں صبر کریں گے، یہ میری بارگاہ میں بولیے صبر کریں گے۔ صبر بہت بڑی بات ہے۔ گرامی قدر حضرات، اب تھوڑا سا سوسائٹی کو ٹچ کر رہا ہوں، ہمارے کلچر، ہماری سیویلائزیشن کو میں تھوڑا سا ٹچ کر رہا ہوں۔ آج صبر ہمارے اندر نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے پاکستان اور انڈیا بر صغیر کے کچھ ممالک میں آج فرقہ واریت بھی اپنے عروج پہ ہے یا نہیں؟ بولیے۔ اب یہ باتیں میری آپ نے بڑی دل کے کانوں سے سننی ہیں۔ اب مجھے ذرا ایمان سے بتائیں، دل پہ ایک دل کے بھی کان ہوتے ہیں نا، دل کے کانوں سے، دل کے کانوں سے، دل کی زبان سے پوچھ کے مجھے بتائیں، یہ جو قرآن آیا ہے، یہ جو قرآن آیا ہے ہماری طرف، اللہ نے جو نبی ہمارے اوپر مبعوث کیا ہے، ایمان سے بتائیں کیا ہمیں یہ ایک کرنے کے لیے آیا ہے یا ہمیں توڑنے کے لیے آیا؟ بولیے۔ ایک کرنے کے لیے آیا ہے نا، تو ہم کن مسالک میں پڑ گئے ہیں، ہم کن مذاہب میں بٹ گئے ہیں؟ یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، یہ شیعہ ہے۔ ایمان سے بتاؤ کیا قبر میں جائیں گے پوچھا جائے گا تو وہابی ہے یہ سنی ہے؟ بولیے بولیے زور سے بول۔ یہ باتیں محلے کے مولوی آپ کو نہیں بتائیں گے، انہیں پتا کہ مجھے تنخواہ اس چودھری سے ملنی ہے، اگر اس چودھری کے مرضی کے بغیر میں بات کروں گا میری چھٹی ہو جائے گی، لیکن ہم ایسا نہیں ہے، ہمیں لنگر پنجتن پاک سے ملتا، ہمیں وسیلہ پنجتن پاک ملتا ہے، ہمیں اللہ دیتا، ہمیں کسی کی غرض نہیں ہے، ہم سچی بات کیا کرتے ہیں، مجھے کسی کی فکر نہیں ہے، مجھے صرف آپ کی فکر ہے، جو میرے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جو آپ سیکھنے کے لیے، آپ کو میں باتیں صحیح بتاؤں گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن نے کہا ہے فرقوں میں بٹ جاؤ؟ بولیے۔ کیا میدان محشر ہوگا؟ کیا پوچھا جائے گا؟ سنی کا الگ حساب ہوگا، وہابی کا الگ حساب ہوگا؟ کیا ایسا ہوگا؟ بولیے۔ نہیں ہوگا نا، وہاں تو ایک ہی لفظ بولا جائے گا، اے مسلمان۔ کیا؟ اے مسلمان۔ جب میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہے، تو پھر کسی فرد واحد کو کس نے اختیار دیا ہے اٹھا کے شیعہ کو کافر کہہ دے، یا اٹھا کے شیعہ والے سنی کو کافر کہہ دیں، دیوبندی وہابی کو کافر کہہ دیں، وہابی دیوبندی کو کافر کہہ دیں؟ لوگوں، اگر ہر کسی کو کافر کہیں گے تو مسلمان کون بچے گا؟ مسلمان کہاں سے آئیں گے؟ میرے آقا نے تو غیر مسلم کو بھی سینے سے لگایا۔ میں اس دین کی بات کرتا ہوں کہ جو زہرا کے بابا نے ہمیں دین دیا، میں ان مولویوں کے بنا ہوا دین پہ نہیں چلتا، نہ ان کی باتیں کرتا ہوں۔
آج وقت ہے ایک ہونے کا. کسی میں دعویٰ کرتا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے مجھے کوئی شیخ الحدیث لکھ کے دے دے, عدالت میں چیلنج کروں گا, لکھ کے مجھے دے دے کہ شیعہ کافر ہیں, مجھے لکھ کے دے دے کہ دیوبندی کافر ہیں یا وہابی کافر ہیں. یار کن فرقوں میں, کن مسالک میں بٹ گئے ہو, کن معاملات میں الجھ گئے ہو؟ کیا وہ عاشق رسول نہیں ہیں؟ کیا وہ اللہ کے نبی سے پیار نہیں کرتے؟ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے یار سینے چوڑے کرو, جو بھی آتا ہے اسے سینے سے لگا لو. پھر مجھے سنی اس چیز کا جواب دے, میں بھی اہل سنت ہوں, مجھے میری باتیں سچ کڑوی ہیں لیکن سچی ہیں میری باتیں. مجھے سنی بتائے کیا حدیثوں کی کتابوں میں نہیں ملتا کہ میرے آقا نے ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھی ہے؟ بولیے, کیا حدیثیں نہیں ملتی؟ کیا حدیثیں نہیں ملتی کہ میرے آقا نے رفع یدین کر کے بھی نماز پڑھی ہے؟ کیا حدیثیں نہیں ملتی کہ میرے آقا نے ظہرین بھی پڑھی ہے, مغربین بھی پڑھی ہے؟ تو پھر یارو لڑائیاں جھگڑے کس بات کی ہیں؟ کس باتوں پہ, کن باتوں پہ ہم لڑتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں. مت جایا کرو ایسے لوگوں کے پیچھے, مت جایا کرو ان لوگوں کے پاس, مت بیٹھا کرو جو بات بات پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا تھا قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مفتی کریں گے, مفتی بنائیں گے. فَدَلَّا وَعَدَلَّا, فرمایا ایسے فتوے دیں گے کہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو لہذا ایسے لوگوں سے بچ جائیں. آپ کو ایک اور بات بتاؤں, فرقہ واریت ختم کیوں نہیں ہوتی ہمارے ہاں؟ سنی وہابی شیعہ دیوبندی کے جھگڑے کیوں ختم نہیں ہوتے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, جب آپ نے سرکاری نوکری کے لیے جانا ہو نا, کس کے لیے؟ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ سرکاری نوکری کے لیے آپ نے جانا ہو نا, تو آپ کے جب تک ڈاکومنٹ آپ کے مکمل نہیں ہوتے آپ کو نوکری ملتی ہے؟ بولیے, نہیں ملتی. ڈاکومنٹ دینے کے بعد آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوتا, پھر آپ کا انٹرویو ہوتا, پھر آپ کا ایکسپیرینس دیکھا جاتا, پھر اس کے بعد آپ کو نوکری ملتی ہے. یہ جو ممبر رسول ہے جو سب سے بڑی جگہ, اس کے لیے کبھی ہم نے ڈگری دیکھی ہے؟ آج دین کا بیڑا غرق کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے نام نہاد مولویوں کو, ان کو داڑھی کا لبادہ پہنا کے, جبے کبے دستاریں پہنا کے ہم نے ممبر پہ بٹھا دیا. جو منہ میں آتا بک دیتی ہیں. کوئی اہل بیت کے خلاف بول رہا ہے, کوئی اصحاب رسول کے خلاف بول رہا ہے, کوئی امام الانبیاء کی عظمت و شان پہ شب و زن کر رہا ہے. اب وہاں پہ تو کرائیٹیریا یہ ہے, اس کے لیے کرائیٹیریا کیوں نہیں ہے؟ کم از کم 8 سال جس نے درس نظامی پڑھا ہو وہ عالم کنسیڈر ہوتا ہے. کتنے سال؟ یہ محلے والے مولوی نہیں باتیں کریں گے, ان کو پتا ہے ہم کریں گے تو ہماری روٹی پانی ختم ہو جائے گا. کم از کم 8 سال کی ڈگری ہونی چاہیے. اور یہ اتنے مشکل سبجیکٹ ہے. جب میں نے جب شروع کیا تھا درس نظامی 248 بچے تھے. کتنے؟ 248 بچے تھے. جب عالم بن کے نکلے ہیں تو ہم میں سے صرف 7 تھے, 7 بچے, باقی سب گوڑے ہو گئے. ان میں سے کسی کا دل نہیں چاہتا میں جا کے مزدوری کروں. گاڑی رکھ لی, تقریر کرنی آ گئی, وہ بھی کسی مسجد میں جا کے خطیب لگ گئے. ارے جس کے پاس علم ہی نہیں ہوگا وہ لوگوں کو فرقہ واریت کا درس دے گا. پھر جس کے پاس نالج نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہوگی وہ پھر جا کے امت کو لڑائے گا. شیعہ کافر ہے, دیوبندی کافر ہے, وہابی کافر ہے, وہ کہیں گے سنی کافر ہے. پھر یہ تعلیمات ملیں گی. جب سچا عالم دین ممبر پہ بیٹھے گا وہ پھر آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ دیوبندیوں کی نماز نہیں ہوتی, وہابیوں کی نماز, وہ یہ نہیں کہے گا. وہ آپ کو یہ کہے گا کہ ہم سب ایک ہی ہیں. ہم سب بولیے ایک ہی ہیں. جب قرآن ایک ہے, ہمارا رب ایک ہے, ہمارا رسول ایک ہے, تو پھر ہم مسالک میں کیوں بٹ جائیں, ہم مذاہب میں کیوں بٹ جائیں؟ جیسے وہابی پڑھتی ہیں, دیوبندی پڑھتی ہیں نمازیں, یہ تو میرے اللہ کو منظور تھا کہ اللہ نے اپنی محبوب کی ہر سنت کو زندہ رکھا ہے. جیسے حضور نے رفع یدین کر کے پڑھی, ہمارے کچھ بھائی پڑھتے ہیں. میرے آقا نے ہاتھ چھوڑ کے پڑھی,
کچھ میرے بھائی ایسے بھی پڑھتے ہیں، میرے آقا نے ظہرین بھی پڑھی، مغربین بھی پڑھی، اللہ نے محبوب کی سنت کو زندہ رکھا۔ ارے اللہ چاہتا ہے میں اپنے یار کی سنت کو زندہ رکھوں، تجھے کس نے اختیار دیا ہے اٹھ کے کفر کے فتوے لگا دو، اٹھ کے انہیں کافر ڈکلیئر کر دو؟ بات عالم دین کی کر رہا تھا۔ 1860 سے پہلے کی تاریخ پڑھے، آقا علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 1860 تک ایک ہی جامعہ ہوا کرتا تھا۔ اس جامعہ ایک ہی چھت کے نیچے 2 تعلیمیں دیے جاتی تھیں، جس کے نیچے دین بھی دیا جاتا، دنیا کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، اور وہ سکولر بن کے باہر نکلتے تھے۔ یہ انگریز کی سازش آج کامیاب ہے۔ آج ہوتا کیا ہے؟ آج شیخ الحدیث ہوتا ہے، عالم دین ہوتا ہے، حدیث کا انبار ہوتا ہے، لیکن دنیا نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ لکیر کا فقیر ہوتا، کسی دکان پہ چلا جائے پش لکھا ہوتا ہے، اسے یہی نہیں پتا اس کا معنی کیا۔ اور دوسری طرف انگریز نے دونوں کو الگ کر دیا، اس کی سازش کامیاب ہے۔ دوسری طرف کیا؟ پی ایچ ڈی سکالر ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، اتنا علم ہوتا ہے دنیا کا، لیکن ماں کا جنازہ سامنے پڑا ہوتا ہے، ان کو دعائیں نہیں آ رہی ہوتی ہیں، ان کو کلمے نہیں آ رہے ہوتے۔ تو یارو دل کی آواز سے ذرا سنو اور دل کے دماغ سے ذرا سمجھو اس بات کو، جب دونوں تعلیمیں یکجا ہوں گی ایک جگہ پہ ایک عالم کے اندر، پھر اس کی شان کیا ہوگی؟ وہ آپ کو فرقہ واریت کا درس نہیں دے گا۔ یہ پنج تن پاک کا ذکر ان کا صدقہ ہے کہ الحمدللہ ہم صرف مولوی نہیں ہیں، ہم نے صرف مولویانہ انداز میں ہم نے صرف دین نہیں پڑھا، الحمدللہ ہم نے ٹرپل ایم اے بھی کیا ہے، لا بھی کر رہے ہیں۔ یہ صرف میں کی بات نہیں ہے، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہمارے علماء کو چاہیے کہ وہ جہاں دین پڑھتے ہیں وہاں دنیا بھی پڑھیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کا بھی قصور ہے، آپ کا قصور یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے اس کے پاس علم بھی ہے یا نہیں ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں یار تقریر بڑی اچھی کرتا، کانوں کا رس ہمارا پورا کرتا، آپ وہ سننا چاہتے ہیں جو آپ کی مرضی ہے، آپ وہ نہیں سننا چاہتے جو آپ کو سننا چاہیے ہے۔ ہمارا آپ کا معیار کیا ہے؟ آپ جس کو تقریر تو بسوں کے اندر وہ منجن بیچنے والے وہ بھی بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں یہ تقریر بڑی اچھی کرتا، اٹھاتے ہیں ممبر پہ لا کے بٹھا دیتے ہیں، وہ دین کا بیڑا غرق کر دیتا۔ آج قوم کو سمجھ ہی نہیں ہے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، وہ رفع دین کرنے والا سچا ہے یا نہ کرنے والا سچا ہے۔ امت دین سے باغی ہو چکی ہے، دین سے دور ہو چکی ہے۔ آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ جب عالم دین کو آپ نے سلیکشن کرنی ہے ایک معیار، اچھا دیکھیں کیسا کرائیٹیریا ہے آپ کا، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس عالم کی ڈگری بھی ہے یا نہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں یہ تنخواہ کم کتنی لے گا۔ بات ایسے ہی ہے، بولیے گاؤں کے اندر مولوی صاحب رکھنے ہوں تو آپ علم کی بات تو کرتے ہی نہیں ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں جی مولوی صاحب 12,000 لیں گے یا 10,000 لیں گے، تنخواہ کم سے کم مکائیں گے۔ وہ جو گھوڑے ہوتے ہیں 2 سال پڑھ کے باغے ہوتے ہیں، سال پڑھ کے باغے ہوتے ہیں، داڑھی رکھ لی تقریریں آ گئیں، وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ 10-12,000 پہ ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ حضور نے ایسے نہیں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو علماء کے قلم کی سیاہی ہے، اس سیاہی کو شہیدوں کے خون کے قطروں کے برابر درجہ ملے گا، شہیدوں کے خون کے قطروں کے برابر اس کو تولا جائے گا۔ کیا تھوڑی شان ہے عالم دین کی؟ حضور نے فرمایا کہ ایک عابد ساری رات عبادت کرتا رہے اور ایک عالم فقط سو جائے، اس کا سونا اس عابد سے بہتر ہے۔ عالم کی شان یہ ہے، اور ہم ہر داڑھی والے کو، ہر شریف آدمی کو ہم عالم سمجھ بیٹھتے ہیں، جسے نہ طلاق کے مسائل آ رہے ہوتے ہیں، نہ اسے پاکی ناپاکی کے مسائل آ رہے ہوتے ہیں، نہ اسے وراثت کے مسائل آ رہے ہوتے ہیں، وہ کیسا عالم ہے؟ تو لہذا آپ اصل اور نقل کی پہچان کریں۔ میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، ہمارے اندر صبر بھی نہیں ہے۔ میں محلے کی مساجد میں چونکہ پہلے خطابت کر کے آگے 13 سال ہو گئے مجھے خطاب کرتے، 23 سالہ زندگی میں آدھی سے زائد زندگی کا میرا تجربہ ہے۔ محلے کی مساجد میں کیا ہوتا ہے؟ بچہ مسجد میں چلا جائے، مجھے نکال دو اسے مسجد سے، کیوں بھائی؟
میرے آقا نے تو بچوں سے پیار کیا ہے نا، بولیے کیا کہ نہیں کیا؟ ارے یہ تو پھر بچے ہیں، مسلمانوں کے ہیں، میرے آقا نے تو عیسائیوں کو بھی مسجد میں پناہ دی ہے، کون سے دین کی بات کرتے ہیں آپ؟ بچہ ناپاک ہے اسے دھڑا دو، نکال دو، میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں۔ جب بچے کو آپ ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، چالو نکل جا یہاں سے، گھر چلا جا، تو پاک نہیں ہے، گھر چلا جا، اب اس بچے کی کیا تربیت کر رہے ہیں آپ؟ جیسے پودے کی ایک نشو نما ہوتی ہے، جس طرح کو اس کی ٹہنی پھیر دے پھر جاتی ہے، بچے کی عمر ایسی ہوتی ہے، کچی عمر ہوتی ہے۔ جب بچے کو جھڑک کے اللہ کے گھر سے نکالیں گے آپ، تو اس کے ذہن میں آپ کی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ آپ کی تو نفرت ہوگی ساتھ ہی وہ دین کو بھی برا بلا کہے گا، وہ اللہ کے گھر کو بھی برا بلا کہے گا۔ تو جب جوان ہوگا دین سے باغی ہو جائے گا، وہ مولویوں کے خلاف ہو جائے گا، علماء کے خلاف ہو جائے گا، قرآن حدیث کے خلاف ہو جائے گا۔ آپ نے بچوں کی پھر کیا تربیت کی ہے؟ اور پھر آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ دین تو ہمارا اتنا آسان ہے اور اتنا کشادہ دین ہے۔ میرے آقا نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا اے لوگو، اے مسلمانوں، میں آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر رہا ہوں، آج تمہارے لیے دین کو بولیے مکمل کر رہا ہوں۔ اور آخری موقع پہ میرے آقا کے جو الفاظ تھے، میرے آقا نے فرمایا لوگو آج تمہیں وہ دین دے کر جا رہا ہوں جس دین کے اندر، فرمایا آج کے بعد نہ کسی عربی کو عجمی پہ فوقیت ہے، نہ کسی گورے کو کالے پہ، نہ کسی امیر کو غریب پر کوئی فوقیت ہے۔ فرمایا میں وہ دین دے کر جا رہا ہوں جس دین کے اندر صرف رواداری ہے، جس دین کے اندر رواداری ہے۔ جن لوگوں کے پاس بیٹھ کے آپ کو پتا چلے نا کہ اس کے اندر اکڑ ہے، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ کنارہ کشی کر جائیں، دور ہو جائیں اس سے۔ میرے آقا نے تو یہ معیار نہیں رکھا۔ آج کے زمانے میں کیا ہوتا، ارے اس کے پاس بیٹھیں جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو اپنائیت ملتی ہو، آپ کو اپنا پن محسوس ہوتا ہو۔ آج کل کے پیروں، جیلی جو پیر ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جیلی پیروں کے پاس چلے جائیں، ہوتا کیا؟ میرے آقا نے تو کہا ہے کہ کسی کو کسی پر فوقیت، بولیے کسی کو کسی پر فوقیت، میں قرآن حدیث سے بیان کر رہا ہوں، فوقیت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا کہ اگر پیر صاحب بیٹھے ہیں، کسی غریب کی کیا مجال ہے کہ پیر صاحب کے برابر آ کے بیٹھ جائے؟ حضور نے تو عیسائیوں کو برابر بٹھایا ہے۔ ارے تمہارا کردار تو اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ تمہارے ساتھ ایک نشئی بھی آج کے بیٹھ جائے، وہ بھی خوشی محسوس کرے، یار میں کسی انسان کے پاس بیٹھا ہوں، میں کسی اللہ کے بندے کے پاس بیٹھا ہوں۔ آج جو امیر ہے پیر بھی دیکھتے ہیں، ہاں بھئی یہ مجھے میری خدمت کرنے والا، میری گاڑی دے گا، مجھے پیسے دے گا، مجھے تحفے تحائف دے گا۔ پیر صاحب اسے بڑے مسکرا کے ملتے ہیں، اسے بڑا جناب اہلاً و سہلاً کر کے ملتے ہیں، اور جو ہم جیسا غریب ہے اسے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کون سے دین کی بات کرتے ہیں آپ؟ پیر کا مطلب تو یہ تھا کہ وہ تمہیں شریعت مصطفیٰ کا عکس نظر آئے اس میں۔ پیر کا مطلب یہ تھا، یاد رکھیں بر صغیر میں اگر اسلام آیا تھا تو وہ بھی فقط اولیاء کرام کی وجہ سے آیا تھا۔ آج بر صغیر میں اگر اسلام تنزلی کا شکار ہے، اسلام اگر بدنام ہے تو وہ بھی ان جیلی پیروں کی وجہ سے ہے۔ کس نے ان کو اتنی عزت دے دی ہے؟ میں تو اسے پیر مانتا ہوں جو اپنے برابر مجھے برابر بٹھائے، جو غریب کو جو جیسا بھی ہے اسے بھی کہے میرے برابر آ کے بیٹھ، وہ اس میں ہتک اپنی محسوس نہ کرے، اپنی بستی محسوس نہ کرے۔ مرید ہونے کا مطلب تو یہ تھا کہ پیر کے پاس جائیں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، بے نمازی ہیں، تو پیر کو دیکھ کے آپ کو حیا آئے، آپ نمازی بن جائیں۔ پیر کا مطلب تو یہ تھا کہ آپ روزے نہیں رکھتے، پیر کو دیکھا ہے آپ روزے رکھنے لگ جائیں۔ پیر کا مطلب تو یہ تھا کہ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پیر کی تربیت ایسی ہو آپ زکوٰۃ بھی دینے لگ جائیں۔ لیکن ہمارے ہاں سسٹم ہی سارا الٹا ہے، گنگا ہی ہماری الٹی بہتی ہے۔ ہمارے ہاں آج معیار یہ ہو چکا، نماز روزے حج زکوٰۃ کس نے پوچھا، بس جو جتنا بڑا نذرانہ دیتا ہے
ہمارا پیر اسی کو کہتا ہے بس تیری سفارش پکی ہے، تیری بخشش پکی ہے۔ نہیں بھئی، یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ ہمارا دین۔ جو میری بات سے اتفاق کرتے ہیں ہاتھ اٹھائیں، مجھے پتہ چلے میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی، اٹھائیں ہاتھ۔ آج کے بعد لوگوں کچھ خیال کرو، اصل اور نقل کی پہچان کرو۔ کو کسی کی بیعت کرنا کو فرض واجب نہیں ہے، ہاں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت ضرور اختیار کرو، اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھو ضرور، ٹھیک ہے مرید بھی ہو جاؤ، لیکن اس بندے کا مرید ہو جو اللہ کی بارگاہ میں مٹ چکا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں اتنا برگزیدہ ہے، جو اپنے سے بڑھ کے تمہیں عزت دے رہا، اس کی بارگاہ میں جاؤ۔ ان پیروں کو، میں ایک انگریز کا انٹرویو سن رہا تھا، اس نے کہا میں مسلمانوں کے پاس گیا ہوں پاکستان اور انڈیا، کہتے ہیں میں وہاں پہ وزٹ کر کے آیا ہوں، مجھے ہندو اور مسلمان کے درمیان مجھے فرق نظر نہیں آیا۔ یہ کون کہہ رہا؟ انگریز کہہ رہا۔ ہم نے کیا ان کو ہم نے تبلیغ کی ہے، ان کو کیا متاثر کرنا تھا ہم نے؟ ہمارے اخلاق وہ بھی نہیں ہے، ہماری تعلیمات بھی نہیں ہے، ہم نے کیا متاثر کرنا تھا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جب ہندوؤں کو دیکھا، وہ بھی ایک مندر میں جاتے ہیں، وہ گھنٹی کو یوں کھڑکاتے ہیں، کھڑکا کے سامنے بت سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کہتا جب میں مسلمانوں کے پاس گیا ہوں، ان کے بھی ہاں مندر نما ایک مزار بنا ہوتا ہے، اندر جاتے ہیں، وہ جو صاحب قبر ہوتا ہے، جو میت ہے جو قبر میں لیٹی ہوئی ہے، اس کے پاس جا کے اس سے مانگتے ہیں۔ میں نے آج جو سب سے پہلی آیا کریمہ میں نے بیان کی تھی، اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ اللہ نے فرمایا فقط مجھ سے مانگو۔ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا، کسی بندہ تھرڈ بندے سے نہیں مانگنا، کسی فوکل پرسن سے نہیں مانگنا۔ ان پیروں نے آج یہ دکانداریاں لگی ہوئی ہیں، آج فقط امت کو لوٹا جا رہا۔ ان پیروں کے پاس میں پہلے بھی بات کیا کرتا ہوتا ہوں کہ ان پیروں کے پاس گاڑیاں کہاں سے آئی ہیں، یہ لینڈ لارڈ کہاں سے بنے ہیں، ان کے پاس کوٹھیاں کہاں سے بنی ہیں؟ یہ آپ کی جیبوں میں سے پیسہ گیا، آپ غریبوں کی جیبوں سے گیا، آپ پیسے دے کے ذات سمجھتی ہیں ہمارا پیسہ پیر صاحب کے پاس گیا۔ کبھی انہوں نے تمہارا حال بھی پوچھا ہے؟ میں تو ایسے بندے کو پیر نہیں مانتا جو تمہارا حال تک نہ پوچھے۔ یہ کووڈ-19 آیا تھا، ہر بندہ پریشان ہوا تھا، ہر بندہ مشکل میں مبتلا ہو چکا تھا۔ کتنے مرید ہیں؟ آپ میں سے 70% لوگ ہوں گے جو مرید ہوں گے اپنے اپنے پیروں کے۔ مجھے ایمان سے بتائیں، ایمان سے مجھے بتائیں کہ کووڈ-19 کے اندر روزگار بند ہو چکا تھا، فیکٹریاں بند ہو چکی تھیں، انڈسٹری بند ہو چکی تھی، روزگار سب ٹھپ ہو چکا تھا۔ مجھے بتائیں کسی ایک کے پیر کی بھی کال آئی ہو، ہاں بھئی میرا مرید تو آج کل بڑا پریشان ہے، تیرا چولہا ٹھنڈا ہو گیا، میں تجھے پیسے بھیج رہا ہوں اپنا چولہا گرم کر لے؟ ہوا کسی کے ساتھ؟ بولیے، سچی باتیں آپ نہیں بولتے۔ میں یہاں اگر بیٹھا ہوں ممبر پہ، میں صرف اہل سنت کو دفاع نہیں کر رہا، میں کسی مسلک کسی مذہب کو دفاع نہیں کر رہا، میں اس کا دفاع کر رہا ہوں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت ہمیں دے کر گئے۔ کسی ایک پیر کا فون آیا، اس نے کہا ہاں بھئی تیرے گھر سے راشن ختم ہو گیا، میں تجھے راشن دے کر جاتا ہوں۔ تو لہذا لوگوں اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو سنواریں۔ باتیں بہت لمبی ہیں، ٹائم اوپر ہوا جا رہا ہے، پھر کبھی موقع ملا تو پھر کبھی ایسا موضوع پھر چھیڑیں گے۔ قرآن نے تو کہا تھا فلا یتفکرون، تم نے تفکر کرنا، افلا ینظرون، تم نے نظر و فکر کرنی ہے، افلا یتدبرون، تم نے تدبر کرنا ہے قرآن میں۔ ایمان سے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسے کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں؟ ہم لکیر کے فقیر ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں؟ یہ کتنی سی کتاب ہے، اس کو پڑھنا کتنا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے ہدایت بن کے آئی ہے۔ ہم صرف روایات میں کھو گئے ہیں، بس جو پیر صاحب نے کہہ دیا وہ کر لینا۔ کبھی قرآن بھی کھولا یار تم نے؟ کبھی قرآن کی تعلیمات کو بھی دیکھا ہم نے؟ قرآن کتنے بندے ہیں آپ میں سے جو ڈیلی قرآن کھولتے ہوں گے؟ میں کہتا ہوں 100 میں سے 5 بندے بھی، شاید میں زیادہ کہہ رہا ہوں، جو روزانہ قرآن کھولتے ہوں گے اور پڑھتے ہوں گے۔ پھر ان 5 بندوں میں سے کتنے بندے ہیں جو قرآن پڑھ کے اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہوں گے؟
پھر ان میں سے کتنے ہیں جو ترجمہ پڑھ کے پھر اس کو سمجھتے بھی ہوں گے؟ پھر ان میں سے کتنے ہیں کہ جو ترجمہ پڑھ کے سمجھ کر پھر اس پر عمل بھی کرتے ہوں گے؟ آخری بات کر کے میں اجازت چاہ رہا ہوں لوگوں، جو میسج ہے، جو پیغام ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اگر شریعت مصطفیٰ کو تم کما حقہ سمجھ جاؤ، اس قرآن کی تعلیمات کو تم صحیح طریقے سے سمجھ جاؤ، شریعت مصطفیٰ کو صحیح طریقے سے تم سمجھ جاؤ، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، تمہارے گھروں کے اندر بہاریں آ جائیں گی، تنگ دستی دور ہو جائے گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور پھر دیکھنا تمہاری اولاد کیسے تمہاری فرما برداری نہیں کرتی، تمہیں کیسی اچھی بیوی نہیں ملتی، تمہاری بیٹی کو اللہ عزت کیسے نہیں دیتا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ اچھا ہو سکتا ہے، سب کچھ سدھر سکتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا، شرط یہ ہے شریعت مصطفیٰ کو بولیے سمجھنا ہوگا، شرط یہ ہے کہ رسول اللہ کی عزت و ناموس کا تحفظ کرنا ہوگا، شرط یہ ہے کہ رسول اللہ سے سچی محبت کرنا ہوگی، شرط یہ ہے کہ اہل بیت کے دامن سے جڑ کر ہمیں رہنا ہوگا۔ دعا ہے اللہ کریم آپ کی میری حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔